کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کو بھی لوگوں نے اس توہین رسالت میں انہوں نے اس کا احتساب بھی کیا، اور مائنورٹیز کا بھی ہوا، دوسری لوگوں کا بھی ہوا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ قانون ہوگا، موجود رہے گا، تو مائنورٹیز کو اس کا فائدہ پہنچے گا، بشرطے کہ اس کے اطلاق کا صحیح اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ مائنورٹیز کو پھر اپنے طور پہ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، وہ عدالت کا راستہ لے گا۔ تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ عدالت جو ہے، جو فیصلے کرتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ آج ہمارا طرز عمل عجیب و غریب ہے۔ تو آج جو یہی واقعہ اسی لیے ہوا ہے کہ ماورائے قانون دونوں اقدامات ہوئے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ صحیح۔ دیکھیں آپ، یہ سارا جو ایک شور و غوغا اٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ محسن انسانیت ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود ان کے لیے لقب دیا، رحمت للعالمین کا لقب خود پسند فرمایا، تو ان کے یہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا سلمان رشدی سے، پھر تسلیمہ نسرین نے قرآن میں ترمیم کرنے کی بات کر دی، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور خواتین و مرد جو ہیں، ان کو بڑی تکریم دی جاتی ہے مغرب کے اندر، جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ان کو ضعف پہنچاتا ہے۔ اب ہماری یہ ہے، خوش نصیبی بھی ہے، اور آپ سمجھیں ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم ان کے کسی نبی کو کہہ نہیں سکتے، وہ ہمارے نبی، ہمارے تو ان کے سارے انبیاء کرام ہمارے۔ اب میرا خیال ہے کہ نبی کریم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے براہ راست نام سے پکارا قرآن نے 4 دفعہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی 64 دفعہ بائی نیم عیسیٰ ابن مریم کا وہ جو بلاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا تسلسل، ہم ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی ایک باقاعدہ ایک کیمپین شروع ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ان کی محبت جو ہے وہ نکال لی جائے۔ اور اس کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ میرا خیال ہے علامہ اقبال نے غالباً 1935 میں اپنی جو ایک نظم لکھی ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس کے اندر ہی تذکرہ کر دیا تھا، افغانستان کے حوالے سے کیا، اور پھر یہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں، اقبال نے ان کو ابلیس کے منہ سے کہلوایا کہ مسلمانوں کو یوں اس طریقے سے کچلا جائے کہ یعنی روح محمد ان میں سے کشید کر لی جائے، ان کے جسم میں سے، ان کی جان میں سے، ان کے افکار میں سے روح محمد نکال لی جائے۔ تو ہم یہ ایک بڑی ایک تگ و دو میں سے گزر رہے ہیں، اس میں نصاب کی تبدیلی کے جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ نصاب میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ سورہ انفال، سورہ محمد اور سورہ توبہ جو جہاد کی تلقین کرتی ہیں، حکم دیتی ہیں، اس کو بیچ میں سے خارج کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے، ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے کی ہے، الفرقان کے نام سے ایک یہودیوں نے کتاب چھاپ دی، قرآن نعوذ باللہ اس کے اندر ترامیم کر کے اپنی مرضی کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کیمپین اس وقت جاری ہے۔ ہمیں جدوجہد جہاں اس معاملے میں یعنی علمی سطح کے اوپر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا مارکہ جو افغانستان میں جاری ہے، جہاں شریعت کے خلاف یہ جو وہاں پہ حکومت کو گرایا گیا، تو طالبان کی حکومت کو نہیں گرایا گیا، وہاں دراصل شریعت کا جو متبادل نظام رائج ہو گیا تھا، اور اس کے اندر اس کے فیوض و برکات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اوپیم کی ساری ٹریڈ ختم ہو گئی تھی، ڈی ویپنائزیشن ہو چکی تھی، ہتھیار بند نہیں تھی قوم، امن آ گیا تھا وہاں پہ، باوجود اس کے کہ غربت اور وہ کشمکش سے اور حالت جنگ میں سے وہ برآمد ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں بڑی اچھی چیزیں ہو گئی تھیں، اور غریب کوئی بھوکا نہیں سو رہا تھا وہاں پہ، ان کو اہتمام کیا گیا تھا، چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا گیا تھا۔ کچھ غلطیاں بھی ضرور ان سے ہوئیں، لیکن انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ تو شریعت ایک متبادل نظام کے طور پہ ابھر رہی ہے، اور اگر یہ مستحکم ہو گئی تو پھر دنیا کے تمام جو ماڈل ان کے اپنے نظام جو ہیں وہ غروب ہو رہے ہیں،
اور ایک نیا نظام طلوع ہو جائے گا. تو یہ ساری کشمکش کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک نئے نظام کو اور ایک نئے ولولے کو کچلنے کی اس وقت پوری سعی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کی مزاحمت کرنی ہے، لیکن بہت اچھے انداز میں اور اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے کرنی ہے. جی وہ ان کے اندیا تو یہی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بلکہ قرآن کو سمجھیں کہ یہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے دور حاضر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق. یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں، تسلیمہ نسرین کا مقدمہ یہی ہے اور اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں، بہت کچھ اس کے اوپر کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ بات آ گئی ہے میدان جنگ میں. اگر یہ انٹلیکچولی ایسا کرتے رہتے تو شاید ان کی بات کہیں کوئی ان کی دال گل جاتی. لیکن اب کیونکہ میدان میں مقدمہ آ گیا ہے، مارکا جو ہے وہ افغانستان میں انہوں نے فوجی لحاظ سے کانفلکٹ کو لے آئے ہیں، کشمکش کو، اور وہاں بھی ان کو شکست ہو رہی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ اپنی اپنی جگہ پہ خود بخود آ جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کو وہاں سے خارج کرے افغانستان سے جلدی، جس کے نتیجے میں ان کو بھی کچھ ٹھنڈ ہو، کیونکہ وہ بھی اپنے بندوں کو مروا رہے ہیں نا اس کشمکش میں. ہیں تو وہ بھی انسان، وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں، وہ بھی بیویوں کے شوہر اور بچوں کے والدین ہیں. کیونکہ ہمارا تو رب العالمین ہے، ان کا بھی رب ہے وہ. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے. وہ ان کے لیے بھی رحمت کا باعث اگر وہ اس بات کو سمجھے. لیکن کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہوں نے ایک جنگ شروع کر دی ہے. اب اس جنگ کا نتیجہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جب سامنے آ جائے گا تو پھر ایک مفاہمت کا، ایک ورکنگ ریلیشن شپ، جہاں وہ ہمارا احترام کریں، ہمارے جذبات کا، اور توہین نہ کریں ہمارے ایسی شخصیات کو، ایسے سمبلز کو، ایسے آئیکونز کو جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم ان کے جو ہیں معاملات اس کے اندر دخیل نہ ہوں. اور ہم تو نہیں ہوتے. سچی بات یہ ہے کہ اب یہ عورت کے حجاب کی بات کر لیں، ہم ان کی بے حجابی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. کبھی ہم نے ہنگامے کیے کہ کیوں بے حجابی وہاں کر رہے، لیکن ہماری عورت جو ہے وہ یعنی انڈر ڈریس کے اوپر ہم اعتراض نہیں کرتے، تو وہ اوور ڈریسنگ جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ان کی نانز بھی اسی قسم کا لباس پہنتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ تو اپنے بال بھی منڈوا دیتی ہیں. تو پھر ان کو کیا اعتراض ہے؟ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کا جو سبق دینے والے لوگ ہیں، رواداری اور ٹالرنس کا، وہ اصل میں بہت انٹالرنٹ ہے. یہ جو ہے ڈائیکاٹمی یعنی تضاد جو ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہمیں جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کمپرومائز، سچی بات یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک انڈیویجول ہوں، میں اپنی زندگی کوئی کسی ایسے نہیں گزارتا کہ بہت زیادہ میں یہ دیکھیں کہ مذہبی میرے اوپر علامتیں موجود نہیں ہیں، لیکن میرا دل بہرحال اس کے اوپر بہت زیادہ. مجھے یاد آیا کہ ایک کوئی سی ایس پی آفیسر نے کوئی اکاؤنٹ کہیں لکھا ہوا تھا بہت عرصہ پہلے، اور وہ اس کا یہ تھا کہ وہ دلی کلب میں بیٹھا ہوا تھا، آئی سی ایس آفیسر تھا، اور شراب بھی پیتا تھا. کہتا تھا میں صرف خنزیر نہیں کھاتا تھا، باقی سب چیزیں میں وہی کرتا تھا جو کہ انگریز کرتے تھے. اور وہ انگریزوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نشے کی حالت میں کہتا ہے کہ ایک انگریز دوست نے وہاں بیٹھے ہوئے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. کہتا ہے اس کے اندر اچانک میرے اندر کا جو مسلمان تھا وہ بھڑک اٹھا، اور میں نے اس کو لاتوں اور بھروسوں کے اوپر رکھ لیا اور بہت مارا، اس کو پٹا دیا، زخمی کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تو ساری عمر غلط راستے کے اوپر تھا. میں تو اندر سے ایک بہت ہی کٹر قسم کا مسلمان ہوں، اور کٹر قسم کا مسلمان جو ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں، قرآن کریم اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ہمارے اندر موجود ہے. اب میرا خیال ہے یہ سبھی لوگوں کے اندر ہے. ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن کی رسی مضبوطی سے تھامیں گے اور سنت کی رسی مضبوطی سے تھامیں گے جو ہمارے آئین کے اندر لکھا ہو، تو ہمارے یہ جو مشکلات اور معاملات ہیں یہ درست ہو جائیں گے. اور وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ آپ کے پاس اور چارہ کار بھی کوئی نہیں ہے، آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اس میدان جنگ میں افغانستان کے اندر، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال اور لگیں گے.
امریکہ وہاں سے جب رخصت ہو جائے گا، ان کی رخصتی غالباً اپریل اسی سال شروع بھی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ، لیکن اس کے اندر ان رویوں میں جو قرآن آپ کو تلقین کرتا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کی جو سنت مبارک ہے اس کے مطابق تو رواداری بہت ہی بڑی. اور اس کے اوپر تو قائد اعظم نے 13 اگست 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کوئی اکبر کا ریفرنس دیا تھا، شہنشاہ اکبر کا رواداری کا، تو اس کے اوپر قائد اعظم نے پھر 14 اگست کو جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ پہلی تقریر قائد اعظم نے ان کو خطاب کیا، تو اس نے کہا کہ یہ رواداری کا سبق ہمیں اس وقت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کے ذریعے سے ہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیغام پہنچایا رواداری. تو رواداری تو بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے جذبات کا، مت بھڑکاؤ جذبات لوگوں کے، مت کسی کو گالی دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو تاکہ وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں. Who is the Lafan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.